پروگرام اقبال اور عشق رسول لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، ایک بات عرض کرتا ہوں کہ آج مغرب کی، یورپ کی یا دشمنان رسول کی یہ بھول ہے، ان کا یہ مغالطہ ہے کہ اگر نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کی روح سے روح محمد کو نکال دیا جائے یا اس کی لو کو کم کر دیا جائے تو شاید وہ دنیا کے اوپر اپنے غلبے اور تسلط کے خواب کی تعبیر میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑی بھول ہے۔ یہ بات نہ صرف مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے۔ نبی کا کلمہ پڑھنے والا کوئی شخص یہ طے ہے کہ اس کے دل میں، اس کے جسم میں خون نہیں دوڑتا بلکہ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتا ہے۔ کوئی مسلمان کتنا ہی بے عمل ہو، لیکن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر، آپ کی عفت کے اوپر، آپ کی عصمت کے اوپر، آپ کی حرمت کے اوپر، آپ کی عظمت کے اوپر اور آپ کی عزت کے اوپر کٹ مرنا اپنی سعادت سمجھتا ہے، اور زندگی کے ہر لمحے میں متلاشی رہتا ہے کہ مجھے موقع تو ملے کہ میری جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائے۔ اسی طرح آج کا ہمارا جو پروگرام ہے، چونکہ فکر اقبال کی روشنی میں ہے، حضرت علامہ کے حوالے سے ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علامہ کے جسد میں بھی، آپ کی رگوں میں بھی خون نہیں، عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتا تھا۔ آپ کے کلام کے ایک ایک حرف کے معانی میں عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتے پھوٹتے تھے۔ ناظرین، اسی حوالے سے ہمارا آج کا پروگرام ہے کہ روح محمد سے ہی ہے روح مسلم کی حیات، اور اس پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے ایک مرتبہ پھر دعوت دی ہے جناب مفتی محمد طاہر تبسم صاحب۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، نوجوان سکولر ہیں اور اتنی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں کہ دل میں اترتی چلی جاتی ہے۔ آپ جامعہ نظامیہ لاہور میں حدیث کے استاذ بھی ہیں اور اس کے ساتھ آپ لکھتے بھی ہیں، مصنف بھی ہیں اور مؤلف بھی ہیں۔ ناظرین، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا سرمایہ جناب ڈاکٹر عاصم اللہ بخش۔ تجزیہ نگار ہیں، دانشور ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ قرآن اور اقبال پر گفتگو کرنا ان کا تخصص ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ثنائے رسول کے حوالے سے ایک مستند حوالہ جناب رفیق ضیاء قادری۔ بہت خوبصورت نعت پڑھتے ہیں، بہت خوبصورت کلام پڑھتے ہیں، اور آج میں گزارش کروں گا کہ ہمارے پروگرام کا آغاز کلام اقبال سے فرمائیں جناب رفیق ضیاء قادری۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ سبحان سبحان۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ گنبد آب کی نہ رنگ، تیرے محیط بے ہوا۔ گنبد آب کی نہ رنگ، تیرے محیط بے ہوا۔
شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان، شوق تیرا اگر نہ ہو، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان، میرا قیام بے حجاب، میرا سجود بے حجاب، میرا قیام بے حجاب، میرا سجود بے حجاب، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل گیا بجستجو عشق حضور اس طرح، شوق تیرا اگر نہ ہو، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان، میرا قیام بے حجاب، میرا سجود بے حجاب، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، رفیق ضیاء قادری کلام اقبال پیش کر رہے تھے۔ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے روح محمد سے ہے روح مسلم کی حیات۔ میں سب سے پہلے جناب مفتی طاہر تبسم صاحب کی طرف حاضر ہوں۔ مفتی صاحب، حضرت علامہ نے دشمنوں کے عزائم کو بھانپ لیا تھا اور آپ نے اپنے کلام میں اس کا اظہار بھی کیا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ تو آپ نے ان کا نقشہ پیش کیا جو آپ کے دشمنوں کے عزائم تھے، لیکن پھر آپ نے اس کا جواب کیا دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا اور ARY QTV کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک دفعہ پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کا موقع عطا فرمایا۔ آج کے موضوع کا جہاں تک تعلق ہے ڈاکٹر صاحب، تو یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ ایک مسلمان جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، آپ کی غلامی میں آتا ہے، مسلمان کی کامیابی، کامرانی، فتح و نصرت، عروج اور کمال کا دار و مدار نہ افرادی قوت پر ہے، نہ اسلحہ کی فراوانی پر ہے،
ایک مسلمان کی فتح و نصرت اور طاقت کا راز اگر ہے تو دامن مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ ہونے پر. جی بالکل. بدر سے لے کر حنین تک اور احد سے لے کر تبوک تک یہ سارے معرکے جو ہیں اسی بات کی خبر دے رہے ہیں کہ وہاں مسلمان جو تعداد میں کم ہوتے تھے، افرادی قوت میں بھی کم تھے اور اسلحہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا، جی جی، اپنے سے کئی گنا بڑی سپاہ کے ساتھ، افواج کے ساتھ جو تربیت یافتہ تھیں اور جنگوں کے اندر آزمودہ لوگ تھے، ان کے ساتھ ٹکرائے اور پھر انہیں شکست سے دوچار کیا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت علامہ نے کیا کہا یہ تو میں ابھی بتاتا ہوں. تو ایک اور بہت بڑے شاعر جناب حفیظ جلندری مرحوم، جی جی، شاعر اسلام، تو وہ بدر کی سپاہ کا نقشہ کھینچتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا. نہ تیغ و تیر پہ تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو بس ایک سادہ سی کالی کملی والے پر. اب حضرت علامہ نے اسی حقیقت کو یوں بیان کیا ہے، آج چونکہ فکر اقبال کی روشنی میں ہمارا موضوع ہے، جی جی، تو حضرت علامہ اقبال نے کہا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، بالکل، اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو اس کے اندر روح محمد ہے اس کے اندر، وہی کہ بھروسہ تھا تو بس ایک سادہ سی کالی کملی والے پر. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جلیل القدر صحابی اور سپہ سالار اور کمانڈر جن کو سیف اللہ کا لقب خود زبان رسالت سے ملا، اور 300 معرکوں کے اندر شریک ہوئے حضرت خالد بن ولید. لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ 300 میں سے کسی ایک میں بھی انہیں شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا، بلکہ فتح و نصرت نے، کامیابی نے ان کے قدم چومے ہیں. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمان سنبھال کر جدھر کا رخ کرتے تھے تو اس دور کی جو سلطنتیں تھی اور وہاں کے جو فرما روا اور حکمران تھے وہ ہاتھوں پہ شہر کی چابیاں لے کر حضرت خالد بن ولید کا انتظار کیا کرتے تھے اور سرنڈر کرنے کے اندر ہی اپنی عافیت سمجھتے تھے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹکرانا اور یہ لڑنا یہ جو ہے وہ کوئی بھی سود مند نہیں ہے، کیونکہ انہیں شکست نہیں دی جا سکتی. اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا کوئی حصہ نہ تھا جس پر تیروں کے، تلواروں کے، نیزوں کے زخموں کے نشانات نہ ہو. تو اب وہ کون سا اسپرٹ تھا، وہ کون سا جذبہ تھا، وہ کون سی پاور تھی؟ لوگوں نے تو کہا نا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگی سٹریٹجی بڑی بناتے ہیں، وہ بڑے کمانڈر ہیں، لیکن خود حضرت خالد سے پوچھتے ہیں کہ روح محمد سے ہے روح مسلم کی حیات. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یرموک کے اندر جب مارکا اپنے عروج پر تھا، گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا، تلواریں ٹکرا رہی تھیں، نیزوں کی انیوں سے ٹکرا رہی تھیں، تو اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ گرا اور آپ گردن پہ آ گئے، تو آپ کے سر پر جو کیپ سجی تھی وہ گر گئی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی اور پھر صدا لگائی کہ میری کیپ دو، مجھے میری کیپ دو. ایک مخزومی صحابی سن رہے تھے اور وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کیپ اٹھا کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی. انہوں نے سر پہ سجائی اور پلٹ کے جو حملہ کیا تو پھر میرے رب نے شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا، فتح نے ان کے قدم چومے. جب مارکا ختم ہو گیا تو صحابہ نے پوچھا کہ جناب خالد یہ بات بڑی عجیب لگی ہے ہمیں، ادھر موت و حیات کا مسئلہ ہے، فتح و شکست کا معاملہ ہے، اور آپ کو اپنی ٹوپی کی پڑی ہوئی ہے، ایسی ٹوپیاں بازار سے ہزاروں مل سکتی تھیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پلکیں بھیگ گئی، رخسار تر ہو گئے، آنکھیں پر نام ہو گئی، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے بھائیو، خالد کا یہ تڑپنا، مچلنا، بے قرار ہونا، مضطرب ہونا یہ ٹوپی کے لیے نہ تھا. میں بھی جانتا ہوں کہ ایسی ٹوپیاں بازار سے ہزاروں مل سکتی ہیں. خالد کا بے قرار ہونا تو اس ٹوپی کے اندر سلے ہوئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بال کے لیے تھا جس کے اندر خالد کی فتوحات کا راز چھپا ہوا ہے. تو یہ ہے کہ روح محمد. تو اب ایک جملے میں جواب جو ہے انہوں نے تو کہا نا کہ سازش یہ کی کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں. ذرا آپ کی اسی بات کو ہم جاری رکھیں گے مفتی صاحب، آپ کی اجازت سے ایک بریک لے لیں. ناظرین بہت خوبصورت گفتگو مفتی طاہر تبسم صاحب نے چھیڑی اور جاری رہے گی. ایک چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ابتدائی گفتگو میں کہ سازشیں بھی بہت ہیں. ایسا کیوں ہے وہ لوگ دشمنان رسول، بے شک ان میں مولی نورس ہو یا ٹیری جان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ خاکے بنانے کا معاملہ ہو یا کیریکیچرز بنانے کا،
اس کے پیچھے آخر ان کے عزائم کیا ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں ایسی حرکات کر کے، اور پھر حضرت علامہ اپنے فکر و فلسفہ میں اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائیہ میں فرمایا کہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ روح محمد اگر روح مسلم نہیں بنے گی یا اس سے نکال لی جائے گی تو اس کے بعد پھر ایک وہی غبار راہ رہ جائے گا جس کو فروغ وادی سینہ بخشا انہوں نے۔ صحیح۔ اور میں دو باتیں کرنا چاہوں گا۔ جی جی۔ عشق کو ہم سمجھتے ہیں یا ایک تاثر ہے کہ عقل اور عشق شاید باہم متصادم ہیں یا ایک دو مختلف راستے ہیں۔ جی۔ عشق اصل میں عقل کی انتہائی سطح ہے جہاں پہ فیصلہ سازی کا عمل ختم ہو جاتا ہے اور عمل کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اور اسی لیے پھر یہاں کے بعد جو ہے وہ سود و زیاں کا معاملہ نہیں رہتا، بالکل ٹھیک۔ صرف ایک جستجو ہوتی ہے اور خوب سے خوب اور بہتر سے بہتر تعلق قائم کرنے کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر ایک آخری حد ہے جس کے بعد آپ مزید جو ہے معلومات کرنا، انالیسس کرنا، ان چیزوں سے نکل جاتے ہیں اور صرف آپ کا ذہن جو ہے یکسو ہو جاتا ہے۔ یکسوئی کا نام عشق ہے۔ جی جی۔ اقبال نے جو اپنی شاعری کی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ادب برائے ادب کے ضمن میں نہیں ہے، شاعری برائے شاعری نہیں ہے، کیونکہ شاعری برائے شاعری جو ہے وہ صرف اپنی ذات کا جو ایکسپریشن ہے اس کو بڑھانے کا نام ہے، صرف خیال آرائی کا نام ہے جس میں جتنی ندرت خیال ہوگی آپ کی جو اسٹیچر ہے وہ بڑھے گا۔ صحیح۔ لیکن اقبال نے شاعری کو ایکسپریشن بنایا ہے اپنے پیغام کو آگے بڑھانے کا، مقصد کے اظہار کے مقصد کے اظہار کا، ایک یعنی اس کا کانٹینٹ پہ بہت توجہ دی ہے، ایک ٹول کے طور پر انہوں نے استعمال۔ جی بالکل۔ اب یہ دیکھیے کہ یہی جو میں نے غبار راہ والی بات کی، اس کا جو پہلا مصرع ہے اتنے 90 تلے اس کے الفاظ ہیں جو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بنیادی خصوصیات ہیں اس کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں، ان کے مقام کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں اور پھر ان کے اسلوب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل جس نے، یعنی کہ یہ ان کا پورا لائف کا آپ کو پیٹرن ایک سامنے نظر آتا ہے کہ انہی خصوصیات نے ایک تنہا شخص، تنہا تھے نا جب غار حرا سے لوٹے وہ پہلی وحی کے بعد، وہ ایک اتنی بڑی تحریک میں اتنے جامع ایک ہماگیر جو تمدنوں کی ہاں جی بنیاد ایک تہذیب کا سفر، کیونکہ ہر انسانی آئیڈیالوجی بالآخر تہذیب پہ جا کے منتج ہوتی ہے اور کامیاب آئیڈیالوجی ہوتی وہی ہے۔ اس لیے اب دیکھیے ویسٹرن تھاٹ جو ہے وہ اپنے کو ویسٹرن سویلائزیشن کہتی ہے، جی جی۔ کیونکہ وہ ایک جو ہے وہ پینیکل ہے، ایک ہائیسٹ مقام ہے کسی بھی سوچ کا۔ تو میں اس حوالے سے سمجھتا ہوں کہ اقبال نے جو ہے دونوں چیزوں کو ساتھ رکھا ہے، ایک تو عشق کو اور پھر عشق کے تقاضوں کو، اور عشق کا تقاضا یہ ہے کہ ایک ایسی ہستی جنہوں نے اتنا بڑا کام کیا، اگر انہوں نے غبار راہ کو وادی سینہ کا فروغ بخشا ہے تو ہم میں کم از کم اتنی صلاحیت تو ہونی چاہیے کہ اس فروغ کو برقرار رکھ سکیں۔ صحیح۔ اگر ہم اس کو برقرار ہی رکھ پائے، اس کا ایک پرتو ہی بنا پائے، تب بھی ہماری کامیابی جو ہے وہ مثالی ہوگی۔ اور اگر ہم میں سے وہ روح محمد نکل جائے گی، وہ چیزیں نکل جائیں گی، وہ اسلوب نکل جائے گا، تو پھر اس کے بعد معاملہ وہیں پہ لوٹ آئے گا جہاں سے شروع ہوا تھا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ اسلام کے دشمنوں کو، جیسے آپ نے پہلے بات کی، کسی چیز کا اور تو خطرہ نہیں ہے، خطرہ نہیں، نہ انہیں کوئی آپ کے اسلحے سے خطرہ ہے، نہ آپ کی کسی اور چیز سے، ان کو صرف اسپرٹ سے خطرہ ہے۔ اور اس اسپرٹ کو قائم رکھنے کے لیے عشق اور عمل کا یہ جو ایک امیلگم ہے، ایک جو امتزاج ہے، اس کو ہمیں برقرار رکھنا ہے، اور یہی آپ کو اقبال کی شاعری میں جو ہے وہ جا بجا ملے گا، یہ فوکس ملے گا کہ اب نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طہا، یعنی کہ اپنی جب آپ توجہ اپنے لیڈر کی طرف، اپنے نبی کی طرف، اپنے رسول کی طرف کریں گے اور ان کے مطابق اتباع کریں گے تو اللہ بھی گارنٹی دے رہا ہے کہ آپ نبی کہہ دیجئے کہ میرا اتباع کیجئے، اللہ آپ سے محبت کرنے لگے گا، اور جس سے اللہ محبت کرے اسے کوئی شکست دے سکتا ہے؟ فاتبعونی یحببکم اللہ جس کو اللہ محبت کرے اس کو کوئی شکست دے سکتا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بات وہ سمجھے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر ہے کہ کہیں یہ جو خام ہمارا خیال ہے اس کو ہم اپنی آخری شکل میں لے کر آئیں، اس کے بارے میں جو ہے وہ یکسو ہوں، تاکہ ہم بھی وہ کوالٹی حاصل کر سکیں جس کی طرف اقبال کا بھی ذکر ہے اور جس طرف یہ تمام جو پیغام ہے اس کی بھی رخ ہمیں نظر آتا ہے۔ مفتی صاحب، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا
کہ سازش کا مقصد تو ایک ہی ہے کہ ہمیں آپ کے اسلحے سے ڈر نہیں ہے, ہمیں آپ کی کسی اور طاقت سے ڈر نہیں ہے. ڈر اگر صرف ہمارے دشمنوں کو ہے تو وہ اسی اسپرٹ, اسی روح سے ہے جو ہماری رگوں میں دوڑتی ہے, اور وہ عشق رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور ہمیں اس پہ ناز ہے الحمدللہ. لیکن اب جب ایسے معاملات ہم دیکھتے ہیں کہ روح محمد کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, تو پھر اس کا اپروپریٹ جو جواب یا رد عمل ہماری طرف سے کیا ہونا چاہیے, یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. جی جی بالکل. کیا توڑ پھوڑ کر دی جائے؟ یہی تو وہ چاہتے ہیں. اگر ہم یہی کریں گے ہم اپنی املاک کو نقصان پہنچائیں گے. یہی تو ان کی سازش ہے کہ خود مریں گے, بس ان پہ چھینٹیں ڈالنے کی ضرورت ہے, تو خود ہی مریں گے, خود ہی جھگڑیں گے, اور آپس میں جو ہمارے اس روح محمد کو, اس تڑپ کو, اس حرارت کو اصل میں اسیس کرنا چاہتے ہیں کتنی ہے, اس کا اصل جواب کیا ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑی اہم بات آپ نے, اور آج کے حالات سے بڑی ریلیونٹ ہے. جی. بڑی ضرورت ہے اس چیز کو فوکس کرنے کی کہ مغرب یا ان کے مہرے سامراجی لوگ جو ہیں یا ان کے گماشتے, وہ تو یہی چاہتے ہیں. جہاں وہ روح محمد کو نکالنا چاہتے ہیں وہ وہیں یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ معاشی طور پر, معاشرتی طور پر تباہ ہو جائیں. اور اگر ہم ان کے اس پروپیگنڈا کا شکار ہو کر جی اپنی املاک کو نقصان پہنچائیں گے, توڑ پھوڑ کریں گے, یا اپنے ہی لوگوں کو خدا نخواستہ نشانہ بنائیں گے, جی جی تو وہ تو کامیاب ہو گئے. یہ تو کسی طور پر بھی جواب نہیں ہو سکتا ان کی ان غلیظ حرکتوں کا. جی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ نکلتے ہیں, باہر نکلتے ہیں احتجاج کے لیے یا آواز بلند کرتے ہیں, ان میں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ کرتے بھی نہیں ہیں. ایسے مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں بہت سارے اور لوگ جو ہوتے ہیں, جو دشمن کے اعلی کار ہوتے ہیں, ایجنٹ ہوتے ہیں, گھسے ہوتے ہیں ہمارے ہی طرح کے, تو وہ اندر گھس کے فائدہ اٹھاتے ہیں. باہر اگر کوئی جذبات میں آ کے ایسا کرتا بھی ہے تو اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اس کا صحیح جواب تو یہ ہے کہ وہ ہمیں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, سرکار کی تعلیمات اور سرکار کے قدموں سے جتنا دور کرنا چاہتے ہیں ہمیں سرکار کے اتنا ہی قدموں کے قریب ہونا چاہیے. صحیح. یہ اصل صحیح راستہ ہے کہ ہمیں سرکار کی تعلیمات کو اپنانا چاہیے, آپ کے اخلاق کو اپنانا چاہیے, آپ کے نظام کو اپنانا چاہیے, انڈیویجول لیول پر بھی اور قومی لیول پر بھی اور عالمی لیول پر بھی, امہ کے لیول پر بھی. ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا چاہیے. وہ انشاءاللہ ناکام رہیں گے, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا اور آپ نے بھی اپنے انٹرو میں کہا کہ کبھی بھی روح محمد کو وہ نکال نہیں سکتے. اور حضرت علامہ نے یہ جواب دیا ان کو کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. وہ اس روح محمد کو جتنا نکالنا چاہتے ہیں, جتنا کمزور کرنا چاہتے ہیں, یہ اتنی ہی زیادہ مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے. یعنی وہ چاہے بدر کے ننھے مجاہدین ہوں, وہ ننھے ننھے بچے ہوں. انگریز مورخ اور مفکر بڑا نامی گرامی ایڈورڈ گبن, وہ ایک جگہ لکھتا ہے, کہتا ہے کہ تاریخ انسانی میں ایسی مثال کوئی نہیں ملے گی. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے, بڑے بڑے اسپرٹ دیکھے ہیں, جذبے دیکھے ہیں, لیکن عجب ماجرا تھا جب آمنہ کا لال انہیں واپس کرنا چاہ رہا تھا تو ان کے درمیان جب یہ فیصلہ ہوا کہ بڑا تو ہم قبول کر لیں گے, ایڑیاں اٹھا کے کھڑے ہو گئے. اس نے کہا جی یہ منظر تو چشم فلک نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا, یہ منظر آپ کے سامنے. اور پھر جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے اندر ایک مقام پر رک کر لشکر کا آپ نے جائزہ لیا اور بچوں کو سرکار واپس موڑ رہے تھے نا, حضرت رافع بن خدیج, حضرت برہ بن عازب, حضرت اسامہ بن زید, حضرت عبداللہ بن عمر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بچے تھے سارے, ان کو واپس بھجوایا. تو انہی کے اندر ایک حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی. تو جب سرکار نے فرمایا عمیر تم بھی چلو, تو پلٹ کے دیکھا میرے آقا نے تو وہ سسکیاں لے لے کے رو رہے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مفتی صاحب میدان بدر میں معاذ اور معوذ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یہ پوچھتے ہیں کہ بتائیے ابو جہل کون ہے, ابو جہل کہاں ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی تم نے کیا کہنا ہے. اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو, سنا ہے کہ یہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اس کے گرد تو بڑا سیکورٹی حصار ہے. تو بچوں نے کہا کہ گرد, حضرت عبد الرحمن یہ کہتے ہیں نا کہ میں نے کہا کہ گرد اس کے حفاظت کر رہا ہے فوج کا دستہ. تو بچے بولے چاچا جی یہ دستہ کب تلک روکے گا ملک الموت کا رستہ. اور ایک اور لطف کی بات یہ ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ معاذ اور معوذ دو بھائی نہ تھے,
یہ افرا نامی ایک خوش بخت خاتون کے بیٹے تھے اور بدر کے میدان میں جانے والے یہ سگے 7 بھائی تھے، 7، اللہ، جن 7 جگر کے ٹکڑوں کو ان کی ماں نے تیار کر کے بنا سنوار سجا کے بھیجا تھا کہ جاؤ مصطفیٰ کے نام پر قربان ہو جاؤ۔ تو یہ کون سا جذبہ تھا؟ یہ روح محمد ہی کا جذبہ تھا۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمیر کیا بات ہے؟ عرض کی آقا مجھے محروم نہ کیجئے، آپ کے قدموں سے لپٹ گئے، جدھر آپ جانا چاہ رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے نام پر قربان ہو جاؤں۔ تو علامہ نے کہا شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ تو جتنا وہ روح محمد کو نکالنا چاہتے ہیں اس دور کے اندر معاذ معوض موجود تھے۔ تو آج بھی آپ دیکھیں کہیں غازی علم الدین شہید ہے، کہیں غازی عبد القیوم ہے، جن کے بارے میں غازی عبد القیوم کے بارے میں علامہ اقبال نے تفصیل سے گفتگو کی ہے، جی بالکل، وہ واقعے کے بارے میں۔ بالکل مفتی صاحب بہت خوبصورت گفتگو آپ نے چھیڑ دی۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد وقفے کے بعد ناظرین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ہمارا پروگرام ہے اقبال اور عشق رسول، ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن ARYQ TV سے، اور آج کے ہمارے مہمان جناب مفتی طاہر تبسم اور جناب ڈاکٹر عاصم اللہ بخش۔ ڈاکٹر صاحب، روح محمد کو روح مسلم سے کم کرنے کے لیے ایک مغرب کا، ویسٹ کا، یورپ کا نعرہ ہے کہ جی اظہار رائے کی آزادی، اس کو آپ کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ یہ کہاں تک جسٹیفائیڈ ہے اظہار رائے کہ جب اپنے معاملات ہوں، اپنے مذہب کی بات ہو، وہاں پر ہولوکاسٹ، اور ہمارے نبی کا معاملہ ہو اظہار رائے کی آزادی؟ اس پر آپ گفتگو۔ دیکھیے، اظہار رائے کی آزادی ایک ایسا ایک اصول ہے جس کو کھینچ تان کے انہوں نے توہین کے لیے بھی جائز قرار دے دیا۔ اظہار رائے کی آزادی جو ہے وہ کبھی بھی، آپ دیکھیے ویسٹ کا یہ ہے نا کہ مقولہ کہ آپ کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہو جاتی، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ پوری ایک شخص کی ناک کی تو اتنی حفاظت کر رہے ہیں، پوری ایک ملت کی، قوم کی، امت کی ناک کے لیے جو ہے آپ نے ایک اس قسم کی جو ہے لغو اصطلاح جو ہے وہ بالکل اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ آپ نے خود ہولوکاسٹ کا کہا، اب وہاں پہ یہ اپلائی نہیں کرتی۔ وہاں پہ ویسے بھی آپ دیکھیے کسی بھی شخص کو آپ ویسے اگر اس کے خلاف کوئی ایسی بات کریں گے، ڈیفیمیشن کا وہاں پہ قانون ہے بڑا سخت، مذہب کے خلاف بات نہیں، ہر چیز جو، ہاں جی بالکل، آپ وہ کام نہیں کر سکتے، اور ہر چیز آزادی رائے، وہ کہتے ہیں کہ ایکسیپشنز جسٹیفائی دی رول۔ ہر جو رول ہوتا ہے اس میں کچھ آپ ایسی چیزیں رکھتے ہیں جو اس میں فالو نہیں کرتی، کچھ ایسی جو ایکسکلوسیو سچویشنز ہیں وہ اس میں ہوتی ہیں ہر قانون میں۔ اسی طرح آزادی رائے کا مطلب کوئی مادر پدر آزادی نہیں ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ جہاں پہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کے عقائد کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کی محترم شخصیت جو ہے اس کے حوالے سے نازیبہ گفتگو نہ کی جائے، اور جہاں پہ آپ ایک عام شخص کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ ایک نبی اور جو اسٹیبلش شخصیت ہیں جن کے بارے میں تمام لوگ جانتے ہیں اور جن کی حیثیت کے متعلق بھی کوئی وہ نہیں کہ مسلمانوں کے لیے ان کی کیا اہمیت اور حیثیت اور ان کے لیے کیا جذبات ہیں، وہاں پہ جب آپ یہ کرتے ہیں تو پھر اس میں ایک شر پسندی کا جو ایک ایلیمنٹ ہے نا جی، وہ سامنے آ جاتا ہے، اصول کی بات پیچھے رہ جاتی ہے۔ آپ دیکھیے ایک ہسٹورین ہے، انہوں نے ہولوکاسٹ کے بارے میں اتنا صرف لکھا کہ یہ اس قدر نہیں ہوا جس قدر ہے۔ وہ آسٹریا میں گئے، وہیں پہ ان کو انہوں نے، وہ آسٹرین تھے، وہیں پہ ان کو جو ہے انہوں نے قید کر لیا اور اس کو وہ ایک پروانہ ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ آپ نے چونکہ یہ ہولوکاسٹ کے خلاف بات کی ہے تو یہ نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دیکھیے آپ نے اپنے پہلے بھی سوال میں مفتی صاحب سے کیا ہے ہمیں کیا کرنا ہے۔ دیکھیے یہ تمام کام کیے جاتے ہیں ایک محدود گروہ کی طرف سے پوری ویسٹرن جو ایک عام آدمی ہے اس کے ذہن کو متاثر کرنے کے لیے، صحیح، اور پھر ایک میڈیا فورس ملٹی پلائر آ گیا ہے۔ آپ یہاں پر 4 بندے بھی اگر ایک جھنڈا جلا رہے ہیں یا اس کے اوپر پاؤں رکھ کر کھڑے ہیں، وہ کلوز اپ لے گا، ایسے لگے گا کہ جیسے ہزاروں کا مجمع ہے۔ صحیح، پھر وہ سارے ویسٹرن جو ٹی وی اسٹیشنز ہیں اس کو فالو کریں گے۔ دیکھیے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی جو مورل سٹرینتھ ہے، جو ہمارے نبی کا اصول رہا ہے، اپنی مورل سٹرینتھ کو ہائی رکھیں۔ ہم کہیں کہ آپ کر رہے ہیں، ہم اس کے خلاف سراپا احتجاج ہیں، ایک خاموش اپنا احتجاج، کیونکہ خاموشی کی زبان مکی زندگی کے 13 سال میں بتایا کہ سب سے افیکٹو زبان، عدم تشدد، بالکل آپ اس کو کریں۔ اور دوسری طرف آپ انہیں کہیں کہ آپ کے ہاں اگر مذہب کو کبھی خطرہ ہوا
کبھی حضرت عیسیٰ کی ذات کو خطرہ ہوا, حضرت موسیٰ کی ذات کو خطرہ ہوا, بائبل کو خطرہ ہوا, ہمارے سینے سب سے پہلے حاضر ہیں. سبحان اللہ. تاکہ یہ پیغام اس عام آدمی تک پہنچے جس کو متنفر کیا جا رہا ہے, جس کو علیحدہ کیا جا رہا ہے اسلام کے پیغام سے. آپ دیکھیں کہ اس فورس ملٹی پلائر کو جس طرح وہ ہم نے دیکھا کہ جنگ احد میں ان کے خیمے اور ان کی چیزیں ہی ان کے لیے وبال بن گئیں, ان کے میڈیا کو ہی ان کے خلاف استعمال کریں. جب ہماری طرف سے یہ پیغام جائے گا کہ ہمارے آپ پہ زیادتی ہوگی, ہم سب سے پہلے کھڑے ہوں گے, تو آپ نے وہ پیغام اپنا لیا جس کی وجہ سے پھر جو اگلے کا دل ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ جب بھی, کیونکہ برائی اور بھلائی برابر نہیں, اللہ نے کہہ دیا, جب بھی آپ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں کچھ دیر اس میں ضرور لگتی ہے, اللہ کے تمام کاموں میں کچھ ایک ڈیلے آتا ہے کیونکہ ایک آزمائش مقصود ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد جو اس کا پھل آپ کے لیے نکلے گا وہ بے تحاشا ہوگا. اور یہی وہ پیغام ہوگا جس کو آپ لے گئے, جو دلوں کو فتح کر لیتا ہے, پھر اسے تلواریں چلانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. یہ بھی اسوہ نبی سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے. بالکل بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت بات آپ نے کی کہ اصل پیغام یہ جانا چاہیے کہ جب حضرت عیسیٰ کے بارے میں بات ہوگی, جب حضرت موسیٰ کے بارے میں بات ہوگی, وہ ہمارے بھی نبی ہیں. بالکل. اور پھر بھی ہمارے سینے حاضر. ہمارا اللہ سے وعدہ ہے کہ ہم ان میں کوئی تفریق نہیں کرتے, کسی نبیوں میں کوئی. اور یہ بھی روح محمد ہی ہے روح مسلم میں کہ آج الحمدللہ مسلمانوں کے نام موسیٰ بھی ہیں, عیسیٰ بھی ہیں, یعقوب بھی ہیں, شعیب بھی ہیں, تمام سابقہ انبیاء کے نام ہم نے رکھے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ پیغام آپ کی بات آگے بڑھاتے جانا چاہیے کہ روح محمد ہے تو ہم آپ کے بھی محافظ ہیں, آپ کی جان و مال کے محافظ ہیں, آپ کی عزتوں کے محافظ ہیں. یہ روح محمد کا فیضان ہے, یہ روح محمد ہے. اگر یہ نہ رہی سب سے بڑا نقصان آپ کو ہوگا, ہمیں تو جو ہوگا ہوگا, لیکن تمام, کیونکہ ہم 1.5 ارب ہیں اس دنیا میں. جی جی. ہمارا ایک نفوس کا ایک ہمارا پھر بھی ایک اجتماع ہے. صحیح. اگر ہم ادھر سے بھٹک گئے تو پھر شاید ایک ایسا لشکر وجود میں آ جائے جو کہ انسانیت کے لیے تکلیف دہ ہو. یہ روح محمد ہم میں رہنے دیں کہ ہم انسانیت کے محافظ بنے رہیں, انسانیت کی اعلیٰ اقدار کے محافظ بنے رہیں. جب دنیا میں کچھ بھی ایسی چیز نہ ہو, یہ روح محمد دنیا کی حفاظت کرے گی. کیا بات. مفتی صاحب بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب نے بات کی. عشاق رسول کا تذکرہ آپ نے چھیڑا تھا, عصر حاضر کے عشاق رسول, جس میں غازی علم الدین شہید کا نام آپ نے لیا, عبدالقیوم کا نام لیا. وہ کون سی روح تھی کہ جب بھی حرمت کی بات آئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کی بات آئی تو پھر رہا نہیں گیا. راجپال سامنے تھا تو غازی علم الدین سے رہا نہیں گیا. ٹھیک ہے نا. کیسے کم کر لیں گے؟ کیا اس ناپاک عزم سے یا ناپاک عزائم سے روح محمد کو ہم سے نکالا جا سکتا ہے؟ ایسے کئی غازی علم الدین شہید پیدا ہوں گے اور پیدا ہوتے رہیں گے اور ہر گھر میں موجود ہیں. یہ بھی ایک پیغام ساتھ جانا چاہیے کہ بے خبر نہ رہیے گا. وہ کون سی تڑپ ہے پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے وہ پیدا کر دیتی ہے کہ انسان بے بس ہو جاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب پہلے تو آپ دونوں بزرگوں کی جو بات تھی کہ مورل سٹرینتھ کی جو بات ہے, وہ پیغام آپ نے یہ کہا کہ جانا چاہیے. جی. میں اپنی ناقص رائے کے مطابق یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پیغام تو ہماری طرف سے گیا ہے اور جا رہا ہے, صدیوں سے جا رہا ہے. مثلا یہی بات کہ آج تک ہسٹری کے اندر کوئی ایک آپ کو واقعہ ایسا نہیں ملے گا کہ کسی بھی مسلمان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے کسی بھی دوسرے نبی کی توہین کی. سبحان اللہ. کوئی لا کے دکھایا ہمیں, کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا کہ حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے نے کسی آسمانی کتاب کی توہین کی. ہم نے نام رکھے ہیں. ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, اور تمام جب تک تمام کتابوں کو نہ مانے اور تمام رسولوں کو نہ مانے. اور روح محمد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ہر ایک پر چڑھ دوڑنا ہے یا اٹیک کرنا ہے. یہ تو امن کا پیغام ہے, میرے نبی کی ذات تو امن کا پیغام ہے. ایک دور میں جب امریکہ کے ریسٹورنٹس کے صدر دروازے پر لکھا ہوتا تھا کہ بلیکس اینڈ ڈاگز ناٹ پرمیٹڈ, تو اس دور کے اندر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا والوں کو یہ آفاقی پیغام دیا تھا کہ کسی کالے کو گورے پر, گورے کو کالے پر, کسی عربی کو اجمی پر, اجمی کو عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے. تو یہ ایکویلٹی تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت 10,000 کا لشکر جرار تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک اونٹنی پر سوار ہیں تو آگے نظر پڑی تو ایک کتیا نے راستے میں بچے دیے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چلتے ہوئے قدم رک گئے تو لشکر رک گیا, بلکہ مجھے کہنے دے کہ کائنات کا نظام رک گیا. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت جمیل بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کھڑا کیا اور فرمایا یہاں محافظ بن کے کھڑے ہو جاؤ, اس وقت تک تمہیں یہاں سے ہلنے کی اجازت نہیں ہے
جب تک کہ میرے لشکر کا آخری سپاہی بھی گزر نہ جائے، واہ واہ۔ مبادا کوئی انجانے میں اس کتیا کو تکلیف پہنچانے کا باعث بن جائے۔ مفتی صاحب بہت خوبصورت گفتگو آپ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پروگرام سوال کا جواب انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر انشاءاللہ آپ کو بلائیں گے اور پھر اس پر سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب بہت آپ کا شکریہ، بہت خوبصورت امن کا پیغام آپ نے دیا اپنی گفتگو میں، مفتی صاحب نے بھی۔ ناظرین، چونکہ حضرت علامہ کے حوالے سے ہمارا پروگرام ہے تو روح محمد جب بھی نکالنے کی کوشش کی گئی، جب غازی علم الدین شہید جس دن ان کو تختہ دار پر الصبح لٹکنا تھا تو مشاہدہ کرنے والے میاں والی جیل کے دوسرے قیدی بتاتے تھے کہ اس رات غازی علم الدین شہید وہ موت کی کوٹھڑی میں وہ تازہ ہوا کے جھونکے لے رہے تھے، ان میں سے سانس لے رہے تھے اور بحیثیت انسان کچھ سہمے سے تھے اور کھڑکی کے ساتھ بڑے افسردہ سے ہو کر بیٹھے تھے کہ جس روح محمد کو نکالنے کی کوشش کی گئی تھی وہ روح محمد واپس لوٹی۔ قیدی بتاتے تھے کہ اس اندھیر کوٹھڑی میں آسمان سے ایک روشنی آئی اور روشنی آ کے غازی علم الدین شہید سے ٹکرائی اور واپس چلی گئی، اور غازی علم الدین شہید چہچہا اٹھے، مسکرانے لگے اور اسی موت کی کوٹھڑی میں سے نعرہ لگانے لگے، لوگوں آج میں کامیاب ہو گیا۔ قیدیوں نے پوچھا کہ ابھی تو بڑے افسردہ بیٹھے تھے، اب کیا ہو گیا؟ کہا آسمان سے ایک روشنی آتی ہوئی نہیں دیکھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کے مجھے کہنے لگے غازی علم الدین موت کے ڈر سے، پھانسی کے ڈر سے، افسردہ سے بیٹھے ہو، ہم تو تمہارے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ یہ ہے روح محمد کا واپس آنا اور رگوں میں دوڑنا۔ اور اسی غازی علم الدین شہید کے بارے میں جب صبح پھانسی ہو گئی تو آپ کو میاں والی جیل کے اندر ہی دفن کر دیا گیا۔ پھر اللہ حضرت علامہ نے اپنی ضمانت پر کہ ان کو لاہور لایا جائے، میں ضمانت دیتا ہوں کوئی امن و امان کا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، اور جب لاہور لایا گیا جنازہ پڑھنے کے لیے ایک اجتماع جاری تھا اور لوگ رواں دواں تھے، اسی جلوس میں اور اسی انسانوں کے اجتماع میں غازی علم الدین شہید کا، ان کے بارے میں حضرت علامہ کا وہ قول کہ ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا، اسی منہ دیکھتے رہ گئے، یہ تاریخ میں ثبت ہو گیا۔ اور جب حضرت علامہ وہاں موجود تھے اور غازی علم الدین شہید کو دفن کیا جانے لگا تو حضرت علامہ اس وقت بھی تڑپ اٹھے کہ ٹھہرو، پہلے اس لحد میں مجھے جانے دو، یہاں مجھے لیٹنے دو، یہ عاشق رسول کی لحد ہے، میں چاہتا ہوں اسی طرح سے میری بھی بخشش کا سامان ہو جائے۔ یہ تھی حضرت علامہ کی تڑپ، وہ روح محمد جس کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا تھا کہ آپ کی رگوں میں بھی خون نہیں دوڑتا تھا، روح محمد دوڑتی تھی۔ آج اسی کی سروائیول کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ ہمیں اس پر ناز ہے، ہمیں اس پہ فخر ہے کہ ہماری رگوں میں عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے جلتے ہیں اور جلتے رہیں گے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ کل نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب رفیق ضیاء قادری سے کہ وہ کلام اقبال سے ہی ہمارے پروگرام کا اختتام فرمائیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی کا سر خودی کا سر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیرے فیضان، خودی ہے تیرے فیضان، لا الہ الا اللہ،
نغمہ فصل گلوں ڈالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلوں ڈالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں، بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان، مجھے ہے حکم اذان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش ہے، صنم کدا ہے جہاں، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں